السلام علیکم. وعلیکم السلام کیا حال ورحمۃ ہے اللہ آپ وبرکاتہ. کے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل و کرم، میں نے آپ الحمدللہ. سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو امام صاحب سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت انہوں نے پڑھنی ہو وہ خود تلاوت کرتے ہیں، آواز کے ساتھ نہیں، آواز بلند نہیں، مطلب سری، جس طرح سے حکم ہے. خاموشی تو سے. کیا مقتدی جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے گا یا وہ خود سے کوئی صورت تلاوت کرے گا نماز کے لیے، یا صرف سورہ فاتحہ سن کر اور خاموشی سے کھڑا رہے گا جب تک امام صاحب اپنی تلاوت یا قرأت پوری نہیں کر لیتے؟ مجھے اس بات کی ذرا وضاحت چاہیے تھی. جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یہ بہت اہم سوال ہے. رمضان مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. رمضان کے مسائل کا حل ہم اس چینل پر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. براہ کرم اس چینل سے جڑ جائیے. سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان میں سے 3 جہری ہیں، زور سے باواز بلند پڑھی جاتی ہیں، اور 2 خاموشی سے، جیسے کہ ظہر اور عصر کی 4 رکعات. یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ہم اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت عصر کی اور ظہر کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم خاموش رہیں گے یا نہیں، یا کوئی صورت ملائیں گے؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، چند گزارشات اپنے ویورز کی خدمت میں لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ بہت سنجیدگی سے اس ویڈیو کو سنیں گے، دیکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اس لیے کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے علم میں اگر نہ ہوں تو آپ کی نماز ضائع ہو سکتی ہے. اور وہ شخص جو سری نمازوں میں یہاں سعودی عرب آنے سے پہلے سری نمازوں میں، خاص طور پر ظہر اور عصر کی نمازوں میں، ہم لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ امام آپ کی قرات کر لیتا ہے، آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا ذہن میں میرے کہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو. نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں، ہم صرف ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. خاموش رہنا کیا نماز میں جائز ہے؟ شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں، وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات اور کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو، 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے. یہ رکن ہے نماز کا. جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. خاص طور پر سری نمازوں میں ہمارے یہاں احناف کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز میں کچھ نہیں پڑھتا، کہتا ہے کہ میری تو امام صاحب نے پڑھ لی ہے اور مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام صاحب کے ساتھ آپ نماز میں شامل ہوئیں یا ہوئے تھے تب اس وقت آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک ہی کیوں پڑھا؟ وہ تو امام بھی پڑھ رہا ہے. رکوع میں جا کے آپ نے قرات کیوں کری؟ تسبیحات کیوں پڑھی؟ وہ تو امام بھی کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. جی ہاں، سعودی عرب کے عالم دین اس سوال کا جواب کیا دے رہے ہیں، سن لیجئے. میں سری نمازوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میں بعض مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں اور ایک سورت پڑھتا ہوں، قل هو اللہ جیسے پڑھ لیے. حالانکہ میرے ذہن میں یا مجھے حفظ یاد ہے بہت ساری قصار السور، یعنی کہ چھوٹی صورتیں. میں بہت سارے قصار السور مجھے یاد ہیں. اب میں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب امام رکوع میں نہیں جاتا تو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیتا ہوں یا کوئی سورت پڑھ لیتا ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی رکوع ہی میں نہیں گیا ہے تو میں خاموشی سے اس کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتا ہوں.
ثم أبدأ في قراءة سورة. اب بعض مرتبہ یہ کرتا ہوں کہ میں اس صورت کے بعد چھوٹی صورت کے بعد ایک اور صورت ملا کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، وثالثة پھر اس کے بعد دوسری صورت، پھر اس کے بعد تیسری صورت. یعنی کہ اگر آپ نے قل هو اللہ پڑھ لی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنا نماز میں شروع کر دیتا ہوں. فهل يجوز لذلك أم أكتفي فقط؟ کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ آپ تو صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. سائل یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خاموش رہ کر ایک صورت پڑھتا ہوں، پھر دوسری پڑھتا ہوں، پھر تیسری پڑھتا ہوں، بقراءة سورة واحدة بعد بلکہ اس کے امام کے رکوع میں جانے تک پڑھتا ہی رہتا ہوں. الفاتحة، مع العلم أنه في حالة الاتفاق قراءة سورة واحدة والإمام ما زال قائما. میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اس کے بعد کوئی صورت ملا لیتا ہوں تو رکوع میں جانے سے پہلے میں بہت بڑا فراغ پاتا ہوں. امام کھڑا ہوا ہے، رکوع میں نہیں گیا ہے اور میری صورت ختم ہو گئی ہے، میری چھوٹی صورت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، أجد نفسي وقد سرحت بفكري بعيدا عن اور میں اس وقت جب کہ میری صورت ختم ہو جاتی ہے چھوٹی صورت تو میں دنیا کے مشاغل میں، گھر کی مشکلوں میں ادھر ادھر ٹمک ٹلیاں کرنے شروع کر دیتا ہوں. هذا سبيل ذلك أن تقرأ عدة سور بعد الفاتحة. یہاں آپ جو سورہ فاتحہ کے بعد شیخ صالح فوزانی فرما رہے ہیں کہ کوئی دوسری صورت یا تیسری صورت یا چوتھی صورت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل آپ کا بالکل درست ہے، لا بأس بذلك ولا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تسكت في الصلاة. وَلَا تُسْقُطْ فِي الصَّلَاةِ، یہاں ایک مرتبہ اور سن لیجئے اس جملے کو، یہ بہت اہم جملہ ہے. بعد الفاتحة لا بأس بذلك ولا تسكت في الصلاة. یہاں آپ کو نماز میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ جو سری نماز ہے اس میں خاموش رہنا گویا کہ آپ اپنی نماز کے اجر کو ضائع کرنے کے مترادف عمل ہے. جب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اب سورہ فاتحہ کے بعد اب آپ کوئی صورت آپ نے پڑھ لی ہے یا کوئی، ہمارے یہاں تو سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے. مجھے ذرا بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جو سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ وہ بعض مرتبہ تو صورت ختم ہو گئی ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام رکوع میں جائے گا اور خاموشی سے انتظار کیا جاتا ہے. شیخ صالح الفوزانی فرما رہے نہیں، آپ کو خاموش ہر حالت میں نہیں ہونا ہے. آپ کی سورہ اخلاص ختم ہو گئی ہے، پھر سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، کوئی بھی صورت آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں إنما تقرأ إلى أن يركع الإمام. جب تک کہ امام رکوع میں نہ چلا جائے. آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. ما الذي يحرم تكراره؟ سورة الفاتحة. وہ جو صورت جس کا تکرار یا بار بار پڑھنا، قرآن کریم کا بار بار پڑھنا، جس صورت کا نماز میں بار بار پڑھنا جائز نہیں ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. کیوں؟ سورہ فاتحہ رکن ہے. یہ نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. جب آپ نے رکن ادا کر لیا، ایک مرتبہ پڑھ لی، تب آپ کو پھر ما تیسر من القرآن، پھر جو قرآن کریم میں جو آسانی، جو حفظ جو آپ پڑھ سکتے ہو وہ ضرور پڑھیں. لا يجوز تكرارها لأنها ركن لا يجوز. یہ سورہ فاتحہ تو واجب ہے، رکن ہے اور اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں آپ استقرار کر سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ صرف ایک بار پڑھی جائے گی، لازم ہے. اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاتھا، اس کی نماز ناقص ہے. اور بعض صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو براہ کرم اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کا اس رمضان المبارک سے آغاز کر دیں. وما عداها فيجوز أن تكرر السورة. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ تمام دعائیں، تمام ذکر اذکار آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں. إذا أن تقرأ بعدة سور. بعدت السور، جیسے آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے کتنی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. الفاتحة لا سيما إذا كنت مأموما فإنك تقرأ ما تيسر إلى أن يركع الإمام. آپ اگر مقتدی ہیں اور ایسی سچویشن ہے جیسی کہ سائل نے بیان کی ہے کہ میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملاتا ہوں، اور صورت ملانے کے بعد پھر خاموش اگر میں کھڑا رہ جاؤں تو دنیا بھر کے بزنس کے، بچوں کے، ادھر ادھر کی فکر
آنی شروع ہو جاتی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. لا تسقط فی الصلاۃ، آپ کو نماز میں خاموش نہیں رہنا، بلکہ آپ اسی صورت کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یا ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ لیجئے، یا جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ دہرا لیجئے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم لائک ضرور کریں، کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور آپ نے اگر سورہ فاتحہ پڑھنی اور سری نمازوں میں خاص طور سے ان صورتوں کو، چھوٹی صورتوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، رکوع کے جانے تک آپ اگر خاموش رہتے تھے تو آج سے وہ خاموشی توڑ دیں اور اپنی نماز کو کما حقہ ادا کریں. اور یہ ضرور بتائیں مجھے کہ اس ویڈیو سے پہلے کیا آپ کا اس طریقے سے عمل تھا یا نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان